بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت کو کفن پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اچھا جی، میت کو کون غسل دے؟ میت کو غسل دینے کا حق سب سے پہلے تو اس کے قریب ترین رشتہ داروں کا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود نہلائیں، اور عورت کی میت کو قریبی رشتہ دار عورت غسل دے، کیونکہ یہی اپنے رشتہ دار کی آخری خدمت ہوتی ہے۔ ویسے کوئی دوسرا شخص بھی نہلا سکتا ہے، لیکن مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے۔ اور کون غسل دے؟ جو ضروری مسائل سے واقف اور دیندار ہوں۔ کسی کو اجرت دے کر بھی غسل دلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں۔ اچھا، اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت اس کو غسل نہیں دے سکتی، چاہے وہ دوسری عورت محرم ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی غسل دے سکتی ہے اور کوئی اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے خاوند مر گیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا درست ہے، لیکن اگر بیوی مر جائے تو خاوند کے لیے اس کو نہلانا، اس کا بدن چھونا اور اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں۔ البتہ دیکھنا درست ہے، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، اور جنازے کو اٹھانا، چرپائی کو اٹھانا، یہ سب جائز ہے۔ خاوند کے لیے بیوی کا جنازہ اٹھانا جائز ہے۔ غسل دینے والا باوضو ہو تو بہتر ہے۔ جو شخص حالت جنابت میں ہو یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو وہ میت کو غسل نہ دے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اچھا جی، غسل دینے کا جو طریقہ ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ غسل دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کر لیا جائے۔ جب وہ پانی نیم گرم ہو جائے، یعنی بہت زیادہ گرم نہ کیا جائے، یا پہلے چلو گرم زیادہ کر بھی لیا جائے تو پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا جائے۔ جب وہ نیم گرم رہ جائے تو اس وقت میں اس سے غسل دیا جائے، اور اگر بیری کے پتے نہ مل سکیں تو عام پانی کو بھی گرم کر لیا جائے تو اس سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ بہت تیز گرم پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے۔ غسل دینے کے لیے گھر کے برتن، پائپ، بالٹی، ٹب، مگا اور اس قسم کی چیزیں یہ سب استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے نئے برتنوں کا یا الگ سے منگوانا ضروری نہیں، اور جو برتن میت کے غسل میں استعمال ہوئے بعد میں پھر وہ گھر میں استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اب ان کو صدقہ کر دو یا کسی کو دے دو یا اس سے کوئی برا شگون لینا، یہ شرعاً جائز نہیں۔ جس جگہ غسل دیا جائے وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ پانی پھیلے نہیں، کسی نالی میں چلا جائے۔ ایسی پکی جگہ پہ اگر غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ بعد میں چلنے پھرنے میں تکلیف نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ میت کو غسل یہاں دیا جاتا ہے، وہیں فوتگی کے گھروں میں ہی ایسا ہوتا ہے، پھر وہیں پہ بعد میں لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں ذرا احتیاط کیجیے۔ باقی جس جگہ غسل دیا جائے، چاہے مرد کو دیا جا رہا ہو یا عورت کو دیا جا رہا ہو، تو غسل کی جگہ پر پردے کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں پردہ ہو۔ غسل دینے والے کے علاوہ، یا غسل دینے والے ایک سے زائد لوگ بھی ہیں تو ان کے علاوہ باقی لوگوں سے وہاں پر پردہ ہو۔ میت کے بالوں میں نہ کنگھی کرنی چاہیے، نہ اس کے ناخن کاٹنے چاہیے، نہ اس کے بال کاٹنے چاہیے، نہ جسم کے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں نہ ان کی صفائی کرنی چاہیے۔ جس حال میں ہے بس اسی حال میں اس کو رہنے دینا چاہیے۔ اور اگر نہلاتے ہوئے میت کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا مرنے کے بعد کسی کا چہرہ بگڑ گیا، رنگ کالا ہو گیا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کا تذکرہ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اچھی علامت آ گئی، چہرے پہ نورانیت آ گئی، تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، تر و تازگی آ گئی، تو ایسی خوبی کا، اس اچھی علامت کا ظاہر کر دینا اور اس کا چرچا کرنا یہ بہتر ہے۔ اچھا، جس تختے پر غسل دیا جائے بہتر یہ ہے کہ اس تختے کو کسی خوشبو سے، لوبان وغیرہ سے کسی خوشبو سے 3 دفعہ یا 5-7 دفعہ طاق عدد میں دھونی دے لی جائے تو یہ بہتر صورت ہے۔ تختے کو دھونی دینے کے بعد میت کے بدن کے کپڑے جو ہیں ان کو کاٹ کر یا پھاڑ کر اتار لیا جائے، اور اتارتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کے لیے اور عورت کے لیے گردن سے لے کر گھٹنوں تک کا سارا جسم ڈھانپ دیا جائے، تاکہ اس کے اوپر ایک ایسی وہ موٹی تہہ بند ہو یا کوئی موٹی چادر یا ایسی چیز ڈال دی جائے تاکہ نیچے سے کپڑے کاٹ کے جب اتارے جائیں تو جسم عریاں نہ ہونے پائے۔ اور کپڑا بھی اتنا موٹا ہونا چاہیے
کہ بھیگنے کے بعد بھی اندر کا بدن نظر نہ آئے. وہ اوپر کا کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ نیچے کا بدن جو ہے وہ بھیگ جائے جب تو تب بھی اوپر کپڑا چپک نہ جائے ساتھ، اور جسم کی رنگت اور جسم جو ہے وہ اس میں سے چھلکے نہیں. ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے سطر ہے، اس کو تو دیکھنا بھی جائز نہیں، اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں. لہٰذا میت کو استنجا کراتے ہوئے دستانہ پہننا ضروری ہے، چاہے مرد کو کرا رہا ہو یا عورت کو کرا رہی ہو. دستانہ پہنے یا کوئی کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کے ایسا کرے تو یہ صورت ٹھیک ہوگی، اور بغیر دیکھے اندازے سے کرایا جائے. غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر یا کپڑا لپیٹ کر مٹی کے 3 یا 5 یا 7 ڈھیلوں سے استنجا کرایا جائے، پھر پانی سے اس کو دھو کر پاک کرا لیا جائے. اس کے بعد کلی کرائی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف روئی گیلی کر کے منہ کے ہونٹوں پہ دانت پہ پھیر دی جائے. ایسے ہی جو ناک میں پانی ڈالنا ہے اس میں بھی باقاعدہ پانی نہیں ڈالنا، صرف ناک میں پانی ڈالنے کا یہ طریقہ ہے کہ روئی گیلی کر کے وہ ناک کے اندر پھیر لی جائے، سامنے کے حصے میں، قریب کے حصے میں. تو بس یہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا کے قائم مقام ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر خشک روئی لے کر ناک میں اور منہ میں اور کانوں میں رکھ دینی چاہیے تاکہ غسل دیتے ہوئے پانی جو ہے وہ اندر نہ جائے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب پاکی کی حالت میں انتقال ہوا ہو. اگر میت جنابت کی حالت میں تھی یا عورت کا انتقال ہوا اور وہ حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی تو پھر منہ میں کچھ پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا. پہلے پانی ڈال لیا جائے، پھر کسی روئی سے اس کو جذب کر کے نکال لیا جائے. اب جب وضو والے کام ہو گئے، یعنی کلی ہو گئی اور ناک میں پانی ڈالنے کا کام ہو گیا، دونوں ہاتھ بھی اس کے دھلوا دیں. اس کے بعد پہلے اس کا چہرہ دھلوا دیں، اور چہرہ دھلوانے کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلوا دیے جائیں، سر کا مسح کرا دیا جائے، دونوں پاؤں دھلوا دیے جائیں. یہ وضو پورا ہو جائے گا. اب جب وضو پورا ہو چکا ہو تو اس کے بعد غسل شروع کرنا ہے. اب غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ میت کو بائیں کروٹ پہ لٹا دیں تاکہ اس کی دائیں کروٹ اوپر آ جائے، اور دائیں کروٹ پہ پہلے پانی ڈال دیا جائے. وہ جو بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی ہے وہ اس کے میت کے دائیں کندھے پر، دائیں پہلو پر ڈال دیا جائے، اس ترتیب پر کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ تین دفعہ ایک دفعہ کر کے تو 3 دفعہ سر سے پاؤں تک ڈال دیا جائے. اس کے بعد پھر دائیں کروٹ پر لٹا لیا جائے تاکہ بائیں کروٹ اوپر آ جائے، اور اسی ترتیب پہ 3 دفعہ پانی وہاں بھی ڈال دیا جائے. اور اگر صابن وغیرہ سے دھونا ہو تو 1 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد صابن سے مل دھل کر اس کو دھو لیا جائے، اور پھر دوسری تیسری دفعہ پانی ڈال کے صابن کا پانی بہا دیا جائے. اب غسل پورا ہو گیا. اب غسل کے بعد میت کو ٹیک لگا کے پیٹھ کی طرف سے اٹھا کر بٹھانا چاہیے، جیسے بٹھایا جاتا ہے نا. اور یہ بٹھانا جو ہے یہ کوئی بالکل بیٹھانا ہی نہیں ہے، بیٹھنے کے قریب کی حالت یعنی بنا دی جائے، اور میت کے پیچھے کی طرف سے ٹیک رکھا جائے. اس کے بعد پیٹ کو آہستہ آہستہ ملا جائے اور تھوڑا سا دبایا جائے تاکہ کچھ فضلہ کو پاخانہ پیشاب نکلنا ہو تو نکل جائے، بعد میں کفن میں نہ نکلے. تو اب جب یہ یہاں نکل جائے، یہ غسل دینے کے بعد کرنا ہے یہ کام. وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، اس کے بعد یہ کام کر لیا. اب جو چیز بھی نکلے تو صرف اس کو وہ صاف کر دیں یا اس کو دھو لیں. سارا وضو اور سارا غسل اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میت کی ناپاکی نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر میت کو کوئی خوشبو والا پانی ہو یا کوئی خوشبو ہو تو وہ لگا دی جائے، خاص طور پہ سجدے کی جگہوں پہ لگا دی جائے. میت کے سجدے میں پاؤں استعمال ہوتے ہیں، گھٹنے استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ استعمال ہوتا ہے، ناک استعمال ہوتا ہے، پیشانی استعمال ہوتی ہے، تو ان چیزوں پہ خوشبو لگا دی جائے. اس کے بعد پھر چارپائی پر کفن بچھایا جائے، اور کفن بچھانے کے بعد اس کو میت کو اٹھا کر وہاں پر اس چارپائی پہ لٹا دیا جائے جس پہ کفن بچھایا ہوا ہے. تو کفن کا مسائل کی جو ترتیب ہے وہ انشاءاللہ کفن کا طریقہ کفن کے لیے جو بیان ہوگا اس میں بھیج دوں گا. فی الحال یہ غسل سے متعلق ہے. اچھا، اب یہ تو ایک ترتیب سے سنت طریقہ جو تھا وہ بتایا ہے. اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، بس میت کے اوپر پوری کے اوپر پانی بہا دے اور اس کے ناک میں اور منہ میں وہ روئی سے اس کو وہ کر لے اور ایک دفعہ بھی پانی بہا دے گا تو تب بھی غسل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو طریقہ بتایا اسی طرح ہی ہوگا تو غسل ہوگا. یہ سنت طریقہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ کر لیا جائے.
اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے جو ہیں ان کا غسل کر لینا مستحب ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ لازمی یا ضروری نہیں۔